الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنی رحمتوں اور سعادتوں والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں مسجدوں میں خوب رونق ہوتی ہے، اور جوں ہی رمضان رخصت ہوا مسلمان بھی مسجد سے رخصت ہو جاتے ہیں، حالانکہ رمضان تو تربیت کا مہینہ تھا۔ اس ایک مہینے میں اعمال کی اور عبادات کی تربیت حاصل کر لی جائے، پھر اس کے بعد پورا سال اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کسی نے بہت خوب تبصرہ کیا اس بات پر کہ مسجدوں میں جو لوگ مہمان تھے وہ تو رمضان کے بعد رخصت ہو گئے، پیچھے گھر والے ہی باقی رہ گئے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان آنے والے سال کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ جس نے یہ مہینہ دل جمعی اور عبادت کے ساتھ گزار لیا، اس کا آنے والا سال بھی انشاءاللہ نیکیوں والا اور دل جمعی کے ساتھ گزرے گا۔ لیکن جس نے یہ مہینہ بے دلی اور انتشار کے ساتھ گزارا، پورا سال اسی طرح گزرنے کا خطرہ ہے۔ اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، نمبر 1، انسان کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس لیے کہ کوئی بھی عمل دیکھنے میں چاہے کتنا ہی عمدہ اور شاندار اور بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوا تو سب بیکار ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں اللہ تعالی نے جن نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی تو اس پر بھی اللہ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسلاف کا معمول تھا کہ رمضان کے بعد عبادات کی قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے، اور علماء فرماتے ہیں کہ نیک عمل کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ پھر اس کے بعد انسان کو مزید نیک عمل کا شوق اور اس کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان کی عبادات کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان ماہ رمضان کے بعد بھی نیک اعمال جاری رکھے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کو دیکھو کہ رمضان کے بعد بھی عبادت میں لگا رہے تو سمجھو اس کی عبادات قبول ہو گئیں، اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس نیکی کے رستے سے ہٹ گیا تو سمجھو کہ اس کی عبادات قبول نہیں ہوئیں، اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزہ رکھ کر بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے رات کے عبادت گزار ایسے ہیں جن کو عبادت کر کے رات کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی ان کا یہ عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی اجر نہیں ملتا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان میں جن اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اب ہمیں ان پر ہمیشگی اور دوام اور استقامت کی ضرورت ہے۔ رمضان میں تو ایک تربیت تھی، اب سارا سال اس کے مطابق گزارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی اور استقامت کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ مقدار میں کم ہو۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ رمضان میں جس طرح نماز فرض تھی، سارا سال اسی طرح فرض ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان ختم ان کی نماز بھی ختم۔ یہ ایسا حکم ہے کہ دو حالتوں کے علاوہ کسی جوان شخص کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ نمبر 1 مجنون ہو جائے یا نمبر 2 بے ہوش ہو جائے، اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں ہے تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ مریض ہے، بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن معاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے تھے کہ کسی منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا اور 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ بھی 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ لیکن کیا کیا جائے آج کے دور کے مسلمان کا، کہ آج کے دور کا مسلمان اس دور کے منافقین سے بھی گیا گزرا ہو گیا، جس کو نمازوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو فرض نمازوں کی پابندی تو ہر حال میں کریں، لیکن اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کچھ نوافل کا ضرور معمول بنائیں۔ ان کا جہاں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، وہیں پر یہ فرائض کی تکمیل کا بھی بڑا اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاتہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب کیا جائے گا۔ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةٌ كُتِبَتْ تَامَّةٌ۔ اگر نماز مکمل ہوئی تو اس کا مکمل اجر لکھا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ۔
اور اگر نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے هل تجدون له من تطوع یکمل له ما ضیع من فریضہ، فرمائیں گے کہ اس کے پاس کچھ نوافل وغیرہ بھی ہیں تاکہ اس کے فرض میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے۔ اس طرح پھر دیگر اعمال کا حساب ہوگا، لہٰذا کچھ نوافل کا اہتمام ضرور کریں۔ نوافل کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ نفل ادا کریں، بے شک تھوڑے کریں، لیکن جتنے بھی کریں ان کی پابندی کریں۔ ایسا نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، تو اس کا ثواب تو ملے گا لیکن اصل فائدہ تب ہوگا جب ان کی پابندی کی جائے۔ نمبر 3، کچھ لوگ رمضان میں تو تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں لیکن رمضان ختم تلاوت ختم، اب اگلے رمضان میں زندہ رہے تو قرآن کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی ہے۔ قیامت میں قرآن اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور قرآن کے بارے میں تو فرمایا یہ ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا۔ جھگڑے سے مراد ہے کہ اپنی بات کو اصرار کر کے منوانا، تو جن لوگوں نے اس کا حق ادا کیا ہوگا یہ اصرار کر کے ان کی مغفرت کروائے گا، اور جنہوں نے حق ادا نہیں کیا ہوگا یہ اصرار کر کے ان کو جہنم میں پھینکوائے گا۔ تو لہٰذا رمضان کے بعد بھی پورا سال روزانہ بلا ناغہ تلاوت کا اہتمام ہو، زیادہ نہ صحیح، 1 پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں تو 1 پاؤ، لیکن ناغہ نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ صفائی کیسے ہوگی دل کے زنگ کی؟ فرمایا نمبر 1 موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو زنگ روزانہ ہمارے گناہوں سے دلوں پر لگ رہا تو تلاوت کی ضرورت بھی ہمیں روزانہ ہے۔ اسی طرح رمضان کا اہم ترین مقصد تھا کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جو ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ دوپہر کا وقت ہو، سخت گرمی ہو، پیاس شدید ہو، پینے کا پانی موجود ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی کوئی بھی مسلمان روزے کی حالت میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہیں پیے گا، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، جب رمضان میں اللہ کے حکم سے اسے چھوڑ دیا تو یہ تربیت ہو رہی ہے کہ رمضان کے بعد چلو حلال نہ چھوڑو، لیکن اسی اللہ کے حکم پر سارا سال اور ساری زندگی حرام کو چھوڑو۔ تو ہمیں یہ ٹریننگ کروائی گئی تھی، مشق کروائی گئی تھی، لہٰذا اب ہم رمضان کے بعد حلال جتنا میسر ہو، کوئی روک ٹوک نہیں، پابندی نہیں۔ رمضان میں تو حلال کو بھی چھڑوا دیا تھا دن کو، اب حلال کھائیں پئیں، لیکن حرام سے بچنا ہر حال میں فرض ہے، اور یہ حرام سے بچنا افضل عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں،
آپ نے فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دو، حرام کاموں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لیکن ہم لوگوں نے عبادت صرف نماز روزے تسبیحات کو سمجھا ہے، حالانکہ حرام سے بچنا بڑیا عبادت ہے۔ تو حرام سے بچنا فرض ہے، رمضان میں بھی اور سارا سال فرض ہے، تو اس کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایک بھی کبیرہ گناہ ہوا زندگی میں اور اسے نہ چھوڑا اور سچی توبہ نہ کی تو ہماری آخرت کو برباد کرنے کے لیے وہ ایک گناہ ہی کافی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی رمضان کی عبادات کو بھی قبول فرمائے اور پورا سال اور پوری زندگی ایمان اور تقوی کے ساتھ گزارنا آسان فرمائے، آمین۔